نفی الفاظ سے گزر کر جب ہمارے نفی الفاظ سے گزر کر جب ہم کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو اس مقام کو جمع الجمع یا زمان حقیقی کہا جاتا ہے. جب ہمارے سامنے گلاب ہے، قلندر بابا مثال کے طور پر بیان فرماتے ہیں، جب ہمارے سامنے گلاب ہے اسلام میں گلاب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ذہن میں گلاب کا ہونا اور نہ ہونا ہے. جب ہم گلاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو سامنے محض گلاب کی ہستی کا اثبات ہے. ہمارے فکر کا مرکز گلاب کے علاوہ دوسری شے نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ گلاب کی ہستی کا تذکرہ کرتے وقت گلاب کو اس بات میں بیان کرتے ہیں. اس خاص لمحے کو، ساری کائنات کو ایک یونٹ شمار کرتے ہیں. یہ یونٹ وہ ہے جس کا نام گلاب ہے. جب تک اس یونٹ کا تذکرہ نہ کر دیں جو لمحہ گلاب کا لمحہ ہے، اس وقت تک دوسرے یونٹ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے. زمان متواتر میں جس لمحے کے اندر فکر کا تجزیہ کریں گے، کائنات کے صرف ایک فرد سے متعارف ہو سکیں گے. اسی فرد کو کل کائنات کا نام دیں گے. مطلب یہ ہے کہ فکر انسانی میں جو لمحہ ہے وہ لمحہ وار ہے. یہ الگ بات ہے کہ لمحہ کتنا ہے اور لمحے کا وقفہ کتنا ہے. لمحے کا وقفہ کروڑواں حصہ یا اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن ذہن ایک وقت میں ایک لمحے میں کسی ایک چیز کا ادراک کر سکتا ہے. جب اس لمحے سے گزر کر دوسرے لمحے میں داخل ہوں تو دوسرا فرد سامنے ہے. ہم نظر اٹھاتے ہیں تو گلاب آتا ہے، امرود آتا ہے. یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں. لمحے کو الگ الگ تصور نہیں کر سکتے. لمحہ اتنا کم ہے اور لمحے کی کثرت اتنی کم ترین ہے کہ ہم اسے لمحہ بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ کروڑواں حصہ قرار دیتے ہیں. قانون یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک شے، ایک لمحہ ذہن کے لیے مرکز بنتا ہے، لیکن رفتار اتنی ہے کہ اتنی کم ترین کثر کو الگ نہیں کر سکتے. جب تک اس خاص فرد کے علاوہ، گلاب کے علاوہ، کبوتر کے علاوہ کائنات کے افراد ساکت نہ ہو جائیں، ہم ایک فرد کا احساس نہیں کر سکتے. اس مقام پر ادراک بالحواس کے قانون کی تحقیق ہو جاتی ہے. ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں، وہ ادراک ہمارے حواس بنتا ہے. ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں، وہ ادراک ہمارا حواس بنتے ہیں. لوح محفوظ کا قانون کے مطابق ہم بیک آن یعنی ایک لمحہ یا کروڑویں حصے میں صرف ایک چیز کا ادراک کرتے ہیں. یہ ادراک اس وقت کرتے ہیں جب تمام اشیاء کی نفی کرتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ذہن کی صرف ایک سمت متعین ہے، اسی سمت میں تقاضے پرواز کرتے رہتے ہیں. بظاہر ہم آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھتے ہیں، لیکن آگے پیچھے دیکھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا ذہن ایک سمت میں مرکوز نہ ہو جائے. ہم 6 سمتوں میں سفر کرتے ہیں یا 6 سمتوں سے واقفیت رکھتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. لیکن روحانی نقطہ نظر سے 6 سمتیں محض قیاس کی پیداوار ہے. فی الحقیقت سمت وہی ہے جس سمت میں ہمارے ذہنی تقاضے سفر کر رہے ہیں. اسی سمت کا نام زمانے متواتر ہے. حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ زمانہ گزرتا رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. زمانہ ریکارڈ ہوتا ہے. یہ ایسی بات ہے جس کو ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. مثلا آج جو فرد 30 سال کا ہے وہ بچپن سے 30 سال تک کا سفر کرتا رہتا ہے اور کسی سمت میں سفر کرتا رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ زمانہ گزرتا رہتا ہے یعنی بچپن کے حالات، زندگی، لڑکپن کے تمام اعمال ہمارے ذہن سے حذف ہو جائیں، اس لیے کہ گزرنے والی چیز گزر گئی. عمل یہ ہے کہ زندگی ریکارڈ ہے. زندگی کا ریکارڈ ہونا ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی زمان کو کتاب المرقوم فرمایا. یا آج کل سائنسی اعتبار سے ویڈیو فلم کہہ سکتے ہیں. یہی کتاب المرقوم یا ریکارڈ زمانہ علم الاسماء ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا تو جو کچھ اللہ نے سکھایا وہ ریکارڈ ہو گیا. وہی ریکارڈ آدم سے لے کر آدم کی نسل کو منتقل ہو رہا ہے. پچھلے اسباق میں ہم نے اطلاع اور خیال کے بارے میں بالوضاحت بحث کی ہے. مرشد کریم قلندر بابا کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ایک بات مختلف پیراؤں میں بیان فرماتے ہیں تاکہ بات بار بار کہنے سے ذہن نشین ہو جائے. ہم نے بتایا تھا کہ انسانی زندگی یہ ادراک سے بننے والے تمام حواس کا تعلق اطلاع پر ہے. اطلاع میں معنویت کا اختیار دیا گیا ہے. اطلاع میں معنی پہنانے سے پہلے ہم ادراک کرتے ہیں
وہ ادراک مرئی یا غیر مرئی صورت میں زمان متواتر، یہ زمان غیر متواتر میں ہے. یہ ادراک خیال میں شہود میں ہو، یہ ادراک خیال میں ہو شہود میں ہو، باہر صورت کوئی بھی تصور ہو، اس کا تعلق اطلاع سے ہے. یہی خیال، یہی اطلاع ذہن کی اندرونی سطح سے مسافرت کر کے بیرونی سطح پر جلوہ گر کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی روپ اطلاع کے بغیر وجود پذیر نہیں ہوتا. پہلے اطلاع، پھر اطلاع کے بعد مظاہر بنتی ہے. اطلاع کو مظاہر تک پہنچنے کے لیے، مظاہر کو دیکھنے کے لیے انسان کو اطلاع میں معنویت کا اختیار ہے. حضور بابا صاحب فرماتے ہیں کائنات ایک نقطہ ہے جسے اپنے ذہن میں فرض کرنا پڑتا ہے. یہی کائنات کی موجودگی کا راز ہے. ریاضی دانوں کی اصطلاح میں نقطہ نہ لمبائی رکھتا ہے اور نہ چوڑائی رکھتا ہے اور نہ گہرائی رکھتا ہے، وہ صرف شعور کی تخلیق ہے. یہی نقطہ شعور سے مسافرت کر کے ادراک بالحواس بنتا ہے. اس کی ادراک بالحواس بننے کا طریقہ بہت سادہ ہے. پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شعور فی نفس ہی کیا چیز ہے. وہ خود کو قائم رکھتا ہے اور اپنی یاد دہانی میں مصروف رہتا ہے. یعنی شعور جس ریکارڈ پر قائم ہے اس ریکارڈ کو دہراتا رہتا ہے. آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تو دراصل شعور کے ریکارڈ کا دہرانا ہے. اگر شعور اپنے ریکارڈ کو نہ دہرائے اور شعوری یا روحانی اور شعوری یاد دہانی میں مصروف نہ رہے تو بچہ جوانی میں داخل نہیں ہو سکتا. دراصل جوانی بچپن سے جوانی تک شعوری ریکارڈ کی یاد دہانی ہے. شعور دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے. بچپن میں ہوش و حواس کا دور شروع ہوتا ہے تو بچہ چاند سورج سے واقف ہوتا ہے. شعوری طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قلم ہے، یہ کتاب ہے، یہ شعوری ریکارڈ ہو گیا. یہی ریکارڈ وہ بڑھاپے سے لے کر موت تک استعمال کرتا رہتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بچہ کسی کتاب کو درخت کہے یا درخت کو کتاب کا نام دے. جو کچھ شعور میں ریکارڈ ہو گیا وہی حواس ہیں، وہی خود شعور ہے. شعور اپنے ریکارڈ کو یا ریکارڈ میں موجود نقوش کو یا ریکارڈ میں موجود تصویروں کو مختلف طریقوں میں استعمال کرتا ہے. طریقے بہت سے ہیں. ان میں ایک طریقہ جو تمام نوعوں میں مشترک ہے نگاہ ہے. یعنی شعور اپنے اندر ریکارڈ کو نگاہ کے ذریعے دیکھنا اور استعمال کرتا اور دہراتا ہے. یعنی شعور اپنے اندر ریکارڈ کو نگاہ کے ذریعے دیکھتا، استعمال کرتا اور دہراتا ہے. نگاہ ہمارے اندر کام کرتی ہے، وہ دو مرکزوں یا دو سطحوں کو دیکھتی ہے. نگاہ کی ایک مرکزیت میں دیکھنا شعور اور دوسری مرکزیت میں دیکھنا غیب ہے. نگاہ کا دیکھنا شعور میں ہو یا غیب میں ہو، نگاہ کا دیکھنا انفرادی ہو، نگاہ کا دیکھنا اجتماعی ہو. در حقیقت دونوں سطحوں میں ایک نگاہ کام کر رہی ہے. مشاہدہ ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے بادام کا ایک درخت ہو تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بادام کا درخت ہے. پھر ہم نوع انسانی کے دوسرے فرد سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے یہ بادام کا درخت ہے. ایک آدمی کے علاوہ ہم ہزاروں افراد سے یہی سوال کرتے ہیں تو ہر آدمی یہی کہتا ہے یہ بادام کا درخت ہے. یہ بات اس بات کی شاہد ہے اور یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ دیکھنے والی نگاہ ایک ہے. اگر نگاہیں دو ہوتی تو ہر نگاہ کا زاویہ مختلف ہوتا. جب ہم دو کہتے ہیں تو دو دراصل ایک سے دو ہونا مختلف ہے. ایک نگاہ کچھ دیکھتی اور دوسری نگاہ کچھ اور دیکھتی. اس لیے لازماً یہ ماننا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ شعور کی ایک سطح اجتماعی ہے جس میں کائنات مشترک ہے. اسی سطح کو مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ادراک بالحواس کہا ہے. یہی مشترک حواس کا کائنات ہے. یہ مشترک سطح فرد کا جزو ہے. اس لیے نگاہ کو فرد سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو مولانا روم نے یوں بیان فرمایا ہے: آدمی دیدست باقی پوست، آدمی دیدست باقی پوست است. یعنی آدمی نگاہ ہے باقی گوشت پوست ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی دراصل نگاہ ہے، باقی ہر چیز فانی ہے. دید باشد کے دیدے دوست است. نگاہ یہ ہے کہ وہ صرف دوست کا مشاہدہ کرتی ہے. دوست کے مشاہدے سے مراد کائنات کی مشترک سطح اور سوانے والی ہستی ہے.